یہ اپنے دین اپنے عقیدے پہ کام کرنے کا وقت ہے۔ اس وقت میں جو بن رہا ہے نا یہ بہت کمال کا ہے۔ ایک اور چیز جو میں وفاداری کی بات کر رہا ہوں، کنیکٹیوٹی کی بات کروں، یہ ساتھ آ رہی ہے محرم الحرام میں۔ سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا سب سے بڑا دکھ ہے، سرکار کے گھر کا سب سے بڑا دکھ ہے۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری خوشی میں خوش ہوا کرو اور ہماری غم میں غم۔ جن کا کلمہ پڑھا جاتا ہے نا ان کی صرف اور صرف اور صرف اطاعت ہوتی ہے۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے، اور ان کی اطاعت یہ ہے کہ جب وہ خود اللہ نے کہا، رسالت میں آپ نے نہیں کہا، اللہ نے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، آیات جو ہے وہ مودت، کہ میں یا رسول اللہ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا۔ اسی طرح جب انسان اللہ کو پکارتا ہے سچے دل سے تو وہ دعا تو قبول ہو جاتی ہے۔ تو پھر یہ 7 کی وجہ کیا ہے؟ کیوں پورے مہینے میں ہم اس 7 کو کیلکولیٹ کرتے ہیں اور کیوں اس کے اوپر بات کرتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ انرجی ایک وقت میں رائز اینڈ فال دونوں کرتی ہے۔ ایک وقت میں بہت زیادہ پازیٹیو بھی ہوتی ہے اور بہت زیادہ نیگیٹو بھی ہوتی ہے۔ جس وقت وہ بہت زیادہ پازیٹیو ہوتی ہے تو انسان کو ایک کشن، ایک سپورٹ مل جاتی ہے اللہ کے قریب جانے کے لیے۔ اس لیے ہم اس 7 کی بات کرتے ہیں کہ جی فلاں مہینے میں یہ جو انرجی جو ہے وہ اپنی پازیٹیوٹی کے عروج کے اوپر ہوگی، اس لیے یہ ٹائم بن رہا ہے، اتنے گھنٹے بن رہے ہیں، اس کے دوران یہ کر لیں۔ اب اس میں پڑھنے کے لیے جو بتاتے ہیں اس کی بھی ایک چیز ہے۔ پھر وہی بات کرتا ہوں کہ اگر کسی کو قرآن پاک نہیں آتا یا کچھ ایسا تو جو آتا ہے وہ پڑھ لیں، اس کے اوپر۔ لیکن ہم جب اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ایک پورے پروسیس اور پورے پروسیجر کے ساتھ چیک کرتے ہیں۔ جی شاہ جی، انرجی اللہ نے جو سسٹم بنایا نا کون کہہ کے، اس میں اللہ کا امپیکٹ ہر جگہ موجود ہے۔ جب ہم 7 کو کیلکولیٹ کرتے ہیں نا تو وہ قرآن پاک کی 114 صورتوں میں سے کسی ایک کے ساتھ میچ ضرور کر جاتی ہے۔ یہ نیچرل لا ہے۔ تو پھر ہم اس صورت کو نکالتے ہیں، اس صورت کو مین پہ دیکھتے ہیں، پھر اس صورت اس انرجی کی ایگزیکیوشن، یعنی جیسے ہم فرض کیا کہ کسی ایک انجن کو چلاتے ہیں اور پھر اس کو ریس دیتے ہیں۔ گاڑی چلاتے ہیں، پہلے انجن سٹارٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، انجن سٹارٹ ہو جاتا ہے، گاڑی ہوتی ہے نیوٹرل پہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پھر ہم اس کو جو ہے وہ گیئر میں ڈال کے تو اس کو ریس دیتے ہیں تو وہ اپنا کام کرنا شروع۔ اس طرح ایکسلریشن کے لیے ایک اور صورت قرآن پاک کی اس نکالتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کی ایکسلریشن کو سیٹ کرتے ہیں۔ اس فریکوینسی کے ساتھ اگر انسان اللہ کے قریب جاتا ہے تو وہ بہت تیزی سے اللہ سے جڑتا ہے۔ اصل کام صرف اور صرف ایک ہے، اگر آپ اللہ سے جڑ جائیں آپ کو مخلوق کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی اس حدیث کے اوپر غور کیجئے گا جس کو ہم بے اتنائی سے سن کے گزر جاتے ہیں۔ رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس بات سے بے خبر ہو جاؤ کہ کون کون تمہارے مخالف ہیں۔ یقین یعنی ہم لوگ کہتے ہیں ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جی ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پہ فیئرز ہیں۔ وہ کیسا کلمہ ہے جو آپ کو بے خوف نہیں کرتا؟ وہ کیسا کلمہ ہے جو آپ کے اندر کے فیئرز ختم نہیں کرتا؟ اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں دیکھیں، فصل لگنے کے لیے 2 چیزیں، میرا تھوڑا سا ایگریکلچر بیک گراؤنڈ ہے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ فصل لگنے کے لیے 2 چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں، ایک تو بیج بہت اچھا ہو، دوسرا زمین بہت اچھی ہو۔ بے شک، تو بہت اچھا جھاڑ آتا ہے، اس کا بہت اچھی فصل ہوتی ہے۔ بیج بہت اچھا ہو، زمین کلر والی ہو، بیج ضائع ہو جائے گا۔ زمین بہت اچھی ہو، بیج اچھا نہ ہو، تب بھی فصل نہیں ہوگی۔ بات ہے 2 وے کنیکٹیوٹی کی۔ اللہ تو موجود ہے، اللہ تو ہر وقت ہے، ہر وقت۔ ہم کہاں ہیں؟ میں نے اپنی زندگی میں اللہ سے زیادہ وفادار کوئی نہیں دیکھا۔ اس بات پہ ذرا دھیان کیجئے گا جو میں کہنے جا رہا ہوں۔ پوری زندگی میں کبھی بھی کہیں بھی اللہ کو چھوڑ کے چلے جائیں،
جب واپس آئیں گے اللہ وہیں ملے گا جہاں آپ چھوڑ کے گئے تھے. وہ نہیں جاتا, وہ وہیں ملے گا جہاں آپ چھوڑ کے گئے تھے. آپ کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, آپ کو اپنا زنگ اتارنا ہے. میں نے آپ کو عرض کی تھی, یہ بات لمبی ہو جائے گی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ٹاپک کرنا ہے اپنا زنگ کیسے اترے. کچھ لوگ جو ہے نا وہ جو میری کہتے ہیں کہ جی آپ بڑی لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں تو بڑی کہانیاں سناتے ہیں. تو سر میں کہانیاں مجبوری ہیں میری, کہانیاں نہیں ہیں, یہ تربیت ہے آپ لوگوں کی. کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا کچھ لیکن ٹھیک ہے, اوکے اٹس آل رائٹ. میں کسی کو یہ نہیں کہتا, میں اپنا کام کوشش کرتا ہوں دیانتداری سے کروں. بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ میں نے بڑی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اللہ سیکھا ہے, بڑی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے. ایک دفعہ یورپ والی سائڈ پہ ایک جنک یارڈ میں کھڑا تھا. اس جنک یارڈ کا جو مینیجر تھا نا, جارج اس کا نام تھا, لیکن وہ کمال کا ہی بابا تھا. وہ بہت کوئی فلسفر ٹائپ اور بڑا کوئی کمال کا تھا. وہ کرسچین کیتھولک, لیکن وہ ڈیووٹی تھا اللہ کا, اور ڈیووٹی تھا کمال کا. اس سے میں نے سچی مچی عقیدہ سیکھا. میں نے اسے کہا کہ وہاں ایک نا ریسائکلر لگا ہوا تھا بہت بڑا. تو گاڑیاں آتی تھی جنک یارڈ میں, وہ میگنیٹک کرین تھی, وہ اٹھاتی تھی ریسائکلر میں ڈال دیتی تھی. ریسائکلر اس کو علیحدہ علیحدہ کر دیتا تھا, گاڑی علیحدہ علیحدہ ہو جاتی تھی, ایک ایک چیز علیحدہ علیحدہ. ایک دن میں نے اسے پوچھا کہ جارج, یہ جو گاڑیاں کھڑی ہیں, یہ جن کے اوپر زنگ لگ رہا ہے, یہ خراب ہو رہی ہیں, یہ کیوں نہیں ریسائکلر میں ڈالی؟ اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں زبانی بتاؤں یا کر کے دکھاؤں؟ اچھا. میں کہا جارج مجھے کر کے دکھاؤ. اس نے میگنیٹک کرین آن کی, وہ گاڑی جس کو زنگ لگا ہوا تھا اس کے اوپر اس نے میگنیٹک کرین لگائی, تھوڑی سی اٹھائی تو گاڑی گر گئی. اس کا جو جملہ تھا نا, اس نے میرے یہاں پہ لگا مجھے تیر کی طرح. اس نے کہا these are rusted, that's why they are here. انسان اگر کہیں پہ ناکام ہوتا ہے نا, انسان اگر کہیں پہ اللہ سے ملنے سے رہتا ہے تو اپنے زنگ کی وجہ سے رہتا ہے, اپنی کمیوں کوتاہیوں کی وجہ سے. یہ ساتھ اس کے وہ زنگ اتارنے میں مدد کرتی ہے. ابھی آپ نے کہا تھا کہ زنگ کیسے اترتا ہے, زنگ ایسے اترتا ہے. کیا بات ہے. زنگ کیا ہے؟ آپ کی نیگیٹیوٹی. اندھیرے کا علاج کیا ہے؟ روشنی. واللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے. وہ جو آپ کا اندر روشن ہوتا ہے نا, وہ آپ کے زنگ کو ایسے اتارتا ہے جیسے تیزاب اتارتا ہے, صفائی کر دیتا ہے. مطلب کوئی بھی ہارپک یا کوئی بھی وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جو وہ اللہ کے نور کی جو چمک ہے وہ آپ کو روشنی دیتی ہے, کوئی ایسا نہیں کر سکتا. بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے اللہ سے جڑنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے لیے کوشش کے طور کے اوپر 100% یہ دعا اور یہ ساتھ نہیں ہوتی. 100% آپ ہیں, آپ کا خیال ہے. 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے لیے بھی اگر آپ اللہ کے قریب چلے گئے, ساری زندگی کی مشکلات ختم ہو جائیں گی. ساری زندگی کی مشکلات ختم. 1 سیکنڈ کے صرف 1000ویں حصے, اور بلکہ اللہ کی تجلی اگر 1 سیکنڈ کے 500ویں حصے تک بھی آپ کے جسم کے اندر رہ گئی تو سارا کچھ پھٹ کے باہر آ جائے گا, مجذوب ہو جائیں گے. یہ اللہ کا نور اتنا آسان نہیں ہے. مطلب آپ اللہ کے نور کو سورج سے بھی تعبیر کریں تو سورج بہت چھوٹا سا ذرہ ہے اس کے نور کے مقابلے میں. سورج کے تو آپ قریب اتنے جا نہیں سکتے. گرمیاں آ گئی ہیں نا, تو اتنی تباہی کی گرمی پڑ رہی ہے, یہ سورج نزدیک آیا ہوا ہے. سٹروک سے لوگ مر رہے ہیں سر. یہ سورج نزدیک آتا ہے تو یہ حال ہے, اللہ نزدیک آ گیا تو ہوگا کیا, کبھی یہ سوچئے گا. اب آ جاتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. یہ جو پہلے 5-7 منٹ تھے یہ صرف اس کی تمہید تھی جو کہ کسی وقت ضروری ہوتی. جی سر. 7 قبولیت کی بن رہی ہے 18 جولائی بروز جمعرات اور 19 جولائی بروز جمعہ کی درمیانی رات کو. یہ جو میں ٹائم بتاتا ہوں یہ PST پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم یعنی +500 GMT کے مطابق بتاتا ہوں. اب جو لوگ دنیا کے کسی بھی علاقے میں وہ +500 کے مطابق اپنا ٹائم زون کیلکولیٹ کر لیں, کیونکہ انرجی گلوبلی بیہیو کرتی ہے. انرجی کسی کی مرضی سے بیہیو نہیں کرتی.
ٹھیک ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کی گھڑی آگے تھی, آپ کا ٹائم زون آگے تھا تو اللہ کی انرجی بھی آپ کے ٹائم زون کے مطابق چلے گی, یہ نہیں ہوتا. اپنے ٹائم زون کو آپ نے وہاں پہ کنفرم کرنا. یعنی سر پاکستان میں جو ٹائم ہوگا اس حساب سے وہ لوگ اپنی کنٹریز دیکھیں, جو آپ کا 00 GMT ہے نا, وہ پاکستان سے 5 گھنٹے پیچھے ہے. ٹھیک ہے. پلس 500 GMT کا مطلب ہے کہ وہ جو 00 GMT جہاں سے ٹائم شروع ہوتا ہے, جسے خط استوا کہتے ہیں, اس سے 5 گھنٹے آگے ہے پاکستان کا ٹائم. ٹھیک ہے. اسی طرح کچھ ٹائم زون 5.5 گھنٹے ہیں, جیسے انڈیا کا 5.5 گھنٹے, اس طرح کچھ اور ہوں گے, اس طرح وہ اپنے اپنے ٹائم زون کے مطابق ہوں گے, کچھ اس سے پیچھے ہوں گے. تو اس کے جو ٹائم ہے وہ آپ نے اپنی جس موجودہ جگہ پہ ہیں اس کے مطابق کیلکولیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ بتا رہے ہیں پاکستان کے حساب پاکستان کے حساب سے 18 جولائی بروز جمعرات, یہ رات کو 9:25 پہ یہ ٹائم شروع ہوگا. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پچھلے مہینے میں بھی یہ ٹائم زیادہ تھا, 6 گھنٹے کچھ کا تھا, اس بار بھی 6 گھنٹے کچھ کا ٹائم ہے. اچھا, جولائی میں بھی. ٹھیک ہے. اس سے پہلے یہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے مئی میں تھا, وہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے, مطلب 3 گھنٹے سے لے کے یہ 7 گھنٹے کے درمیان رہتا ہے. 2 گھنٹے کم از کم, 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے منیمم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور زیادہ سے زیادہ یہ 7 گھنٹے ہو سکتا ہے. تو اس وقت یہ جو ٹائم ہے یہ 6 گھنٹے سے زیادہ کا ٹائم ہے. ٹھیک ہے. 18 جولائی رات کو 9:25 پہ یہ شروع ہوگا, اور جب جمعہ شروع ہوگا تو 3:18 صبح, الگ صبح تہجد کے وقت 3:18 پہ یہ 7 ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یعنی اگر 24 آورز میں دیکھیں تو 21-25 پہ شروع ہوگا اور 3:18 کے اوپر یہ ختم ہو جائے گا. 6 گھنٹے اور 7 منٹ. ٹھیک ہے. 367 منٹ. ٹھیک ہے. اور 367 منٹ کو اگر جمع کرتے ہیں نا تو اس کا آتا ہے نمبر 7. 7 آتا ہے. 6 اور 3 9 اور 7 16, 6 جمع 1 7. 7 کریٹیوٹی کا ہے, 7 تخلیق کا ہے, 7 کنیکٹیوٹی کا ہے, 7 آگے بڑھنے کا ہے. تو پھر جب ہم یہ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو پھر ہم اس نمبر کے مطابق, اس ڈیٹس کے نمبرز کے مطابق ایک چیز کو ایک فارمولے کے تحت کیلکولیٹ کرتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کام کیا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے سر. یہ جو وقت ہے نا, خاص طور پہ جو کنیکٹیوٹی ہے, یہ کنیکٹیوٹی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھر سے وفاداری نبھانے کا وقت ہے. یہ اپنے دین, اپنے عقیدے پہ کام کرنے کا وقت ہے. اس وقت میں جو بن رہا ہے نا یہ بہت کمال کا ہے. ایک اور چیز جو میں وفاداری کی بات کر رہا ہوں, کنیکٹیوٹی کی بات کر رہا ہوں, یہ 7 آ رہی ہے محرم الحرام میں. سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا سب سے بڑا دکھ ہے. سرکار کے گھر کا سب سے بڑا دکھ ہے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری خوشی میں خوش ہوا کرو اور ہماری غم میں غمگین ہوا کرو. وفاداری کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ کمیوں کی عیدیں, کمیوں کی خوشیاں اور کمیوں کے غم مالکوں کے ساتھ ہوتی ہیں. جن کا کلمہ پڑھا جائے نا, ان سے پھر یاریاں نہیں ہوتی, ان کی صرف اطاعت ہوتی ہے. جن کا کلمہ پڑھا جاتا ہے نا, ان کی صرف اور صرف اور صرف اطاعت ہوتی ہے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے. اور ان کی اطاعت یہ ہے کہ جب وہ خود اللہ نے کہا, رسالت میں آپ نے نہیں کہا, اللہ نے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا, آیات جو ہے وہ مودت, کہ میں یا رسول اللہ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے گھر سے مودت رکھنا. مودت محبت کی آخری سٹیج کا نام ہے. یعنی محبت میں اگر آپ کی محبت ختم ہو گئی ہے تو آپ کو دکھ ضرور ہوتا ہے, لیکن وہ آپ زندہ رہتے ہیں. مودت وہ ہے کہ اگر محبت ختم ہو گئی ہے نا تو آپ بھی ختم ہے, آپ کی جان نکل جائے. سرور انبیاء نے کہا ہے کہ میرے گھر سے محبت اس لیول کی رکھنا کہ اگر یہ محبت تمہارے اندر سے نکل جائے تو تم بھی ختم ہو جاؤ. جیسے پانی سے مچھلی کی مودت ہے. مچھلی کو دیکھیں نا, اس کی مودت کا لیول, پانی سے نکلی اور مر گئی. پھر مچھلی آپ نے کھائی, آپ وہ بھونی گئی, سب کچھ ہو گیا, بعد میں آپ کو پیاس لگا دیتی ہے, پھر بھی پانی. واہ واہ. وہ ایک شعر یاد آ گیا, پیت کرو تو ایسی کرو جیسے کرے کپاس,
जीते जी तो तन ढके, मरे ना छोड़े साथ, क्या बात, कफन में भी जाती है। क्या बात है, मोहब्बत करनी है तो ऐसी करें, ऐसे ही करें, नहीं तो ना करें। ना करें। खैर, क्या बात है, बात यह है कि ये वक्त है सरकार की औलाद से वफादारी निभाने का, बेशक, रूहानियत में अरूज पाने का। इस वक्त नए मामलात तो शायद आपके उतनी तेजी से नहीं होंगे, लेकिन वो जो आपके रुके हुए मामलात हैं, कोई पैसा फंसा हुआ है, यानी खास तौर पे वो मामला, कोई कानूनी मामला जो आपके कानूनी मामलात में फंसे हुए हैं, कोई ऐसी चीज कहाँ पैसा फंसा हुआ है, कोई कारोबार नहीं चल रहा, पुराने जितने भी हैं, वो सारे बैकलॉग क्लियर होने का वक्त है। ये जो टाइम 7 बनी, ये जो 7 बन रही है, ये बैकलॉग क्लियर होने का वक्त है। ठीक है, नए वेंचर्स को ये उतनी शायद सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन ये सपोर्ट करेगा आपके पिछले सारे काम। किसी को कर्जा दिया हुआ है, किसी जगह पैसे फंसे हुए हैं, कोई कानूनी मामला, कुछ भी है, काम नहीं चल रहा, निकाल के बाहर रख देगा, बहुत कमाल का करेगा। दीनी और दुनियावी दोनों अरूज हासिल करने का वक्त है, ये टाइम छोटा नहीं है। शाह जी, जिनके रिश्ते फीमेल्स के या मेल के नहीं है, वो भी इससे फायदा उठा सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, औलाद के लिए भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो वक्त है ना, खास तौर पे ये जो 7 है, ये मैंने आपको कहा है कि ये नए वेंचर्स यानी नए रिश्तों को सपोर्ट नहीं करेगा। अच्छा, ये वक्त नए रिश्ते तय करने के लिए अच्छा नहीं होगा ओवरऑल। अच्छा, मतलब प्रीवियस किसी की नचाकी चल रही है तो उस वो सारा कुछ ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, बैकलॉग की बात करो, ठीक है। नए करेंगे तो ये वक्त खास तौर पे मुहर्रम में मैं चूंकि जो है ना कोई दीनी बात नहीं करूं, लेकिन ये नेचुरल है, मैंने 20 साल से पढ़ा है, मुहर्रम और सफर की एनर्जी नेचुरली नेगेटिव होती है। मुहर्रम और सफर की एनर्जी नेचुरली जो है ना वो ऐसी होती है कि सोग होता है और नेचुरली उसके अंदर ये होता है, ये कुदरत की तरफ से, ये अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है, हमारी मर्जी से नहीं चलता। बेशक सर, ना इसमें मुसलमान होने का कोई अमल दखल है, क्योंकि सूरज चांद से तारे उसी अल्लाह ने बनाए हुए हैं, तो कलमा उसी का पढ़ते हैं, लेकिन बज़ाहिर इन्होंने कलमा आपको नहीं सुनाया। हालांकि सूरज ने पलट के बताया था कि मैं रिसालत में आपका फॉलोअर हूँ, चांद ने टूट के बताया था कि मैं सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फॉलोअर हूं, सितारे ने जमीन पे आके सजदा करके बताया था कि मैं रिसालत में आप सरकार खत्मी मर्तबत का फॉलोअर हूँ। लेकिन ये फिर भी ये किसी बज़ाहिर किसी के कोई फिका में नहीं है ना, ये सूरज शिया सुन्नी वहाबी नहीं है, चांद शिया सुन्नी वहाबी नहीं है। एनर्जी को समझे, एनर्जी उसी की है, आप माने या ना माने, ये कायनात के मालिक की एनर्जी है, उसी के इशारे पे चलती है, आपके कहने पे नहीं चलती। बेशक। अब करना क्या है, ये वीडियो ज्यादा लंबी हो गई, लेकिन चलें बाहर। नहीं सर, ये जरूरी है। 2 नफल शुक्राने के सबसे पहले पढ़ने, जिसके घर जाया जाता है ना उसको कुछ लेके जाएगा। ये बात असूल समझ लें, जब भी अल्लाह की बारगाह में जाना है ना तो ऐसे ही नहीं जाना यार, किसी के घर जाते हैं तो कुछ लेके तो जाते हैं ना, कोई कुछ चीज, कोई ना कोई गिफ्ट, अगर कुछ तो लेके जाते हैं ना, तो कम से कम खलूस नियत ही ले जाए। और अगर उसने खलूस नियत से आपको अपना नाम लेने की इजाजत दे दी है तो फिर उसका शुक्रिया अदा करना तो बनता है ना, ग्रेटिट्यूड तो पेश करना बनता है ना। फिर कायनात बनी किसके लिए? रिसालत माब। अल्लाह कहता है कि कोई अजर रिसालत नहीं है सिवाय रसूलुल्लाह और उनके घर की वफादारी के। तो दरूद पाक मोहम्मद और आले मोहम्मद सरकार खत्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के ऊपर तो पढ़ना है ना। बेशक। तो फिर एक तस्बीह दरूद पाक। इस बार ये एनर्जी 2 सूरतों से जो मैच कर रही है ना, आखिर ही कर दी इसने। इस बार ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, मैंने सूरह दहर से मैच कर रही है। ठीक है। दहर कहते हैं जमाने को, और अल्लाह कहता है जमाने को बुरा मत कहो, जमाना तो मैं हूं। सूरह दहर की एनर्जी बड़ी स्ट्रांग, मैंने बहुत स्ट्रांग देखी है इसकी एनर्जी। अल दहर जो है सर ये पढ़नी है, सूरह अल दहर एक मरतबा। ठीक है। सूरह अल दहर की एनर्जी एक तरफ अल्लाह से मिलती है, एक तरफ इसी की एनर्जी की जो मैचिंग होती है ना, वो जो आके मौला आखिरुज़्ज़मान इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से होती है, इसकी एनर्जी वहां मैच करती है। यानी ये कायनात की एंड ऑफ टाइम्स की स्टोरी है और ये अल्लाह से मंसूब है। ये बड़ी, खैर पूरा कुरान ही अल्लाह से मंसूब है, लेकिन इसकी अददी जैसे हम कहते हैं ना कि सूरह फतह 48 8 4 12, सूरह दहर जो है ये भी कमाल की सूरत है। ठीक है। उसके बाद दोबारा दरूद पाक एक मरतबा एक तस्बीह कम अज कम एक तस्बीह। ठीक है। सूरह कौसर 11 मरतबा,
سورہ قدر 11 مرتبہ، ٹھیک ہے، اور پھر جس صورت کے ساتھ اس کی ایگزیکیوشن کرنی ہے اس کی انرجی بھی بہت کمال کی، سورہ فجر، سورہ فجر سورہ فجر 1 مرتبہ. ایک مرتبہ. یہ مطلب جتنی میں اس کی انرجی کو پڑھ رہا ہوں نا، مجھے لگتا ہے کہ اٹ وڈ بی اے نیو ڈان. یہ آپ کی زندگی میں ایک نیا سورج لے کے آئے گی، نئی صبح ہوگی، نیا سارا کچھ ہوگا. اینڈ یو ول سی اٹ. یہ انرجی بڑی کمال کی بن رہی ہے. ٹھیک ہے، سورہ فجر 1 مرتبہ، سورہ قدر 11 مرتبہ، سورہ کوثر اس کے بعد پھر 11 مرتبہ، پھر اسی طرح درود پاک ایک تسبیح، اور پھر 2 نفل صلاۃ الحاجت، اور پھر دعا. پھر دعا مانگیں. دعا کریں، سب کے لیے کریں، لیکن دعا بار بار ایک بات کہتا ہوں، لفظوں سے تو ہوتی نہیں ہے دعا، دعا میں لفظ نہیں ہوتے. دعا احساس کا نام ہے. کبھی اس بارے میں سوچئے گا کہ جس بندے کی زبان ہی نہیں ہے، بول ہی نہیں سکتا، وہ پڑھ ہی نہیں کچھ سکتا، دل میں مانگے گا دعا، تو کیا وہ مطلب دل سے نکلتی ہے؟ وہ جو یہاں سے نکلتی ہے نا، وہ عرش معلیٰ تک جاتی ہے. تبھی تو کہا تھا کہ ہاں اس شخص سے ڈرنا کہ جو تمہاری شکایت اللہ کو لگا دے، اس مظلوم کی آہ سے بچنا جو تمہاری شکایت اللہ تک لے جائے. دنیا میں وہ کر کچھ نہیں نہ سکتا، تو اس کے اندر سے جو نکلتی ہے وہ عرش معلیٰ تک جاتی ہے سیدھی، پھر وہاں سے فیصلہ ہو جاتا ہے. فیصلہ ہو جاتا ہے. دعا کریں، سب کے لیے دعا کریں، میرے لیے، میری ٹیم کے لیے، آپ کے لیے، آپ کی ٹیم کے لیے، سب کے لیے دعا کریں. یہ وقت اللہ سے جڑنے کا وقت ہے. یہ وقت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کے گھر سے محبت کا وقت ہے. اس وقت کو ضائع مت کریں. اور خاص طور پہ یہ وہ سوگ کی گھڑیاں ہیں جب رسول اللہ کے گھر میں دکھ ہے. بھائی جان کبھی صرف ٹائٹل بھول جائیں. مولا حسین علیہ السلام کی امامت کو انسانیت کے لیول کے اوپر، یار صرف انسانیت کے لیول کے اوپر ایک باپ کے اوپر کیا بیتتی ہے جب اس کے بچے کو اس کے سامنے شہید کیا جاتا ہے. مولا حسین کے اوپر کیا بیتی ہوگی علی اکبر بادشاہ کی شہادت کے وقت. مولا حسین علیہ السلام کے اوپر کیا بیتی ہوگی سرکار علی اصغر بادشاہ 6 مہینے کے بچے کی شہادت کے اوپر. صرف شہادت نہیں، جب مالک نے تدفین کی تو نیزہ مار کے مالک کے بچے کو تربت سے نکال لیا، پھر سر کاٹ دیا گیا. کیا بیتی ہوگی مولا سجاد کے اوپر، کیا بیتی ہوگی مالکن مسافرہ شام کے اوپر. رسول اللہ کا گھر ہے، رسول اللہ کی غیرت پہ ہاتھ ڈالا گیا ہے. شیعہ سنی وہابی دیوبندی کا مسئلہ نہیں ہے. جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کے گھر کی غیرت پہ ہاتھ ڈالا گیا ہے. پھر بھی نہیں اثر ہوتا تو کوئی بات نہیں ہے. میرا کام صرف بتانا ہے، صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا نہیں ہے، اس کے ساتھ وفاداری بھی کرنی ہے. وفاداری بھی کرنی ہے. بار بار کہہ رہا ہوں یہ وفاداری کا وقت. وفاداری کا وقت. بہت زبردست شاہ جی، آپ بڑا زبردست بتاتے ہیں لوگوں کو، اور اے سے لے کے زیڈ تک مطلب چیزیں سمجھاتے ہیں لوگوں کو. اور لوگ، میں دیکھتا ہوں کہ لوگ بہت زیادہ مطلب اس کا فیڈ بیک بھی دیتے ہیں اور پیار بھی کرتے ہیں آپ سے کہ جو آپ لوگوں کو اس مالک کی مہربانی ہے، اس نے کسی قابل کر دیا. ہم کون، ہماری اوقات حیثیت کیا. شاہ جی اللہ میاں آپ کو سلامت رکھے. اور ناظرین، شاہ جی کے لیے اسپیشلی طور پہ آپ سب نے نام لے کے سید حیدر جعفری کا نام لینا ہے اور پھر دعا کرنی ہے. شاہ جی کو ضرور دعا میں یاد رکھیں. بڑی ریسرچ کرتے ہیں اور بہت زیادہ محنت سے آپ لوگوں کے لیے ٹاپک نکالتے ہیں، اور پورا منتھ مطلب کہ اس میں بیسڈ کر رہا ہوتا ہے. جب دعا کی قبولیت کی یہ پوری ریسرچ نکالتے ہیں. تو اسی طرح کے ناظرین ٹاپکس کے اوپر کر رہے ہیں. فلک شیخ کا نام بھی لے لیں، اس کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. ٹیم کو ہمارے نام لیں. آپ کے ایفرٹس ہیں، میں تو کچھ بھی نہیں. سر آپ کی محبت ہے، آپ بہت محنت کرتے ہیں لوگوں کے لیے. اس کی مہربانی ہے، اللہ کی ہے. بھائی جان میں سیدھی سی بات ہے، پھر بات لمبی ہو جائے گی، کہ کائنات کی ایک واحد ذات ہے جس کو میں نے کچھ دکھانا ہے کر کے، باقی کسی کو نہیں. کسی کو نہیں. واہ کیا بات ہے، بات ہی ختم ہو جاتی ہے. وہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو پتہ ہے، اس کو میری نیت کا بھی پتہ ہے، اس کو میرے کردار کا بھی پتہ ہے. سبحان اللہ. میں نے جا کے اس کو منہ دکھانا ہے. میری قبر میں میں نے جا کے جواب دینا ہے، کسی اور نے نہیں. کسی اور نے نہیں. مجھے اپنے آپ کی سیدھی سی بات ہے، میں اپنا کام اس لیے کوشش کرتا ہوں، کر نہیں سکتا اس کی عطا کے بغیر، کوشش کرتا ہوں کہ دیانتداری سے ہی کروں. اچھا جی، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. تھینک یو سو مچ. ویلکم. آپ بہت اچھا بتاتے ہیں لوگوں کو، آپ کا بہت شکریہ.
ناظرین ٹاپک کیسا لگا فیڈ بیک ضرور دیں ہمیں، اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ اس طرح ہمارے ساتھ جڑے بھی رہیں، اور آپ اگر پیار دینا چاہتے ہیں تو آپ سبسکرائب آل پہ کلک کریں تاکہ ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس آ جائے۔